خواتین کے جو پیریڈس ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی یہ مائیگرین جو ہوتا ہے یہ کریٹ ہوتا ہے، یا کون سی ایسی کنڈیشن بن جاتی ہے خاتون کے ساتھ کہ جس کی وجہ سے یہ اس کو مائیگرین کے اوپر جانا پڑ جاتا ہے؟ اس میں زیادہ جو شرح دیکھی گئی ہے وہ مڈل ایج کی دیکھی گئی ہے. اچھا. 30 سال سے لے کے 50 سال تک کی عمر کی خواتین زیادہ اس کا شکار ہوتی ہیں. اس کی ریزن بھی یہی ہے اسٹروجن اور پروجسٹرون کا لیول امبیلنس ہونا. اسی کی وجہ سے پیریڈز میں بھی چینج آتا ہے, منسٹرل سائیکل میں بھی چینج آتا ہے, اور اس دوران جو مائیگرین ہوتا ہے وہ باقاعدہ مائیگرین کی ایک الگ سے کلاسیفیکیشن ہے, ایک ٹائپ ہے کہ منسٹرل مائیگرین اس کو کہا جاتا ہے, اور وہ خواتین میں اسٹروجن اور پروجسٹرون کے امبیلنس ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. پاکستان کی نا ہماری جو جتنی بھی مائیں بہنیں ہیں نا وہ آپ کو دیکھ رہی ہیں, اس کو ذرا کھول کے ذرا آپ نے انہیں تفصیل سے بتانا ہے تاکہ انہیں پرابلم یا دقت نہ ہو کسی قسم کی, اور وہ آپ کے بتائے ہوئے طریقہ علاج کے مطابق جو ہے وہ اپنا دیسی علاج کروا سکیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اس کو ڈائگنوز کرائیں پراپر, کسی ماہر طبیب کے پاس جا کے اس کو ڈائگنوز کروائیں. اس کو عام سر درد کے ساتھ, اس کا جیسے آپ نے پہلے بھی کیا تھا سوال, عام سر درد کے ساتھ اس کو ملا کے اس کو سیلف میڈیکیشن کی طرف نہ لے کے جائیں. جب آپ کو جیسے سر نے بہت تفصیل سے علامات بتائی ہیں کہ یہ ساری علامات جب ظاہر ہوتی ہیں کہ نوزیا ہے, وامٹنگ ہے, سر میں شدید درد ہے جو کہ آرام نہیں آ رہا, اس کے ساتھ آپ کو فوٹوفوبیا ہو رہا ہے, فونوفوبیا ہو رہا ہے, یعنی تصویر سے, روشنی سے, موبائل سے یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں, آپ کی شور سے وہ چیز بڑھ رہی ہے, درد زیادہ ہو رہا ہے, یہ تمام علامات وہ ہیں جو عام سر درد سے الگ ہوتی ہیں, جو گٹ ہیلتھ کی وجہ سے جو سر درد ہوتا ہے اس سے بھی یہ الگ ہے. تو یہ آلریڈی ایک ڈیفائنڈ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اب آپ جب تک جا کے ماہر طبیب کے ساتھ رجوع نہیں کریں گے, اپنے مزاج کے بارے میں نہیں جانیں گے, یا اگر کسی خلط کا غلبہ ہے آپ کے جسم کے اندر, وہ جب تک آپ کو نہیں پتہ چلے گا تب تک آپ اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف نہیں جا سکتے. سب سے پہلے تو جا کے آپ اس کو ڈیفائن کروائیں, اس کو پراپر ڈائگنوز کروائیں کہ یہ مائیگرین ہی ہے. اچھا, جب پتہ چل گیا ہے کہ مائیگرین ہے تو تب اس کی پھر کاز کی طرف جاتے ہیں. اس میں پھر آپ کا مزاج, آپ کی نفس شناسی سے ہی پتہ چلتا ہے, اور مزاج میں جو سب سے پہلی چیز آتی ہے, یہ دو بیسکلی چیزوں کا امبیلنس ہوتا ہے, آپ کے مزاج کا اور خلط کا. جیسے اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں, اس کی ٹائپ پہ بات کریں تو اس میں 4 جیسے ہمارے مزاج ہیں, دموی ہے, بلغمی ہے, صفراوی ہے اور سوداوی ہے. اسی طرح سے مائیگرین ان ساری ٹائپس کے لیے الگ ہے, اور اس کی علامات بھی اسی طریقے سے الگ الگ ہیں. اگر دموی ہوگا تو سر بہت زیادہ ہیٹ اپ ہوگا, ہیوی ہوگا جیسے سر نے بتایا, آنکھیں بہت زیادہ سرخ ہوں گی. اسی طرح سے اگر بائل کا غلبہ زیادہ ہے تو آپ کو نوزیا اور وامٹنگ ہوگا. اگر صفرا کا زیادہ ہے تو آپ پہ جو ہے وہ میلنکولک یعنی کہ ڈپریسو موڈ آئے گا, موڈ سوئنگز آئیں گے, کریونگز آئیں گی, آپ کو فوڈ کریونگز آئیں گی, وہ ساری چیزیں ہوں گی. اور اس کے علاوہ اگر بلغمی ہے تو پھر آپ کو جیسے کہ جو ہی موسم بدلے گا, جیسے آج کل کے موسم وہ بھی سر نے بتایا, بلغمی ہے تو آپ کو نزلہ زکام کے ساتھ سر درد شدید ہو جائے گا, تو وہ بھی مائیگرین ہو سکتا ہے. اس کو آپ نے اس چیز سے کنفیوز نہیں کرنا کہ یہ ہمارا سر درد جو ہے وہ نزلہ زکام والا سر درد ہے, بلکہ وہ مائیگرین بھی ہو سکتا ہے. اور اس میں اور عام درد میں وہی ہوگا کہ وہ شدید ہوگا, سر بہت زیادہ بھاری ہوگا, اور بہت زیادہ یہ علامات آئیں گی. تو مزاج کا صحیح طریقے سے ڈائگنوز کروانا کہ آپ کا مزاج ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک, یا کسی خلط کا غلبہ ہے, تو وہ چیز اس طریقے سے آتی ہے, اس طریقے سے یہ ڈیفائن ہو جائے گا. لیکن یہ ماہر طبیب کا کام ہے, یہ سیلف میڈیکیشن کا یا گھر میں بیٹھ کے اندازے لگانے کا کام ہے. بالکل صحیح ہے. تو فیمیلز کے حوالے سے آپ جو فیمیل سب سے بڑی غلطی یہی کرتی ہیں کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر منسٹرل سائیکل کے دوران انہیں کوئی ہیڈ ایک ہو رہا ہے تو یہ ایک نارمل ہیڈ ایک ہے, یہ ایک کیا جاتا ہے. لیکن اس کی علامات میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگر آپ کی نیک اسٹف ہو رہی ہے, آپ کو وین لاس ہو رہا ہے, یا بلر وین ہو رہا ہے, یا اس طریقے سے آپ کو اریٹیشن ہو رہی ہے کسی بھی چیز سے, اور آپ کو چڑچڑاپن ہو رہا ہے, تو یہ مائیگرین ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح, بالکل صحیح. یہ تو آپ نے وہ علامات ریز کی ہیں, وہ سمٹمز بتائے ہیں جو کامن ہیں, اور آج کل کی فیمیلز کو اس کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے. بالکل صحیح ہے. خواتین حضرات, جیسے کہ میں آپ کو اس میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ جو طب یونانی ہے نا, یہ قدیم طریقہ علاج بھی ہے, لیکن قدیم ہونے کے ساتھ جتنی ماڈرنائزیشن کا آج کل دور ہے, یہ اتنا جدید بھی ہے. یہ جو طبیبہ بیٹھی ہوئی ہیں ڈاکٹر صدف جاوید صاحبہ, یہ بیچلر ایسٹرن اینڈ میڈیسن سرجری, یعنی انہوں نے جو ہے نا گریجویشن کی ہوئی ہے اس کے اندر, اور آگے ایم فل اور آگے پی ایچ ڈی کا اسکوپ, یعنی ہمارے جو حکیم آ رہے ہیں وہ پی ایچ ڈی حکیم آ رہے ہیں. تو یہ اسکوپ بڑھ رہا ہے, لہٰذا آپ طب یونانی کو ترجیح دیں, کیونکہ سب سے بڑی چیز ہے, دیکھیں انسان کے سر میں درد ہوتا ہے,
وہ کوئی بھی پین کلر کھا لیتا ہے، ٹھیک ہے، اسے وقتی طور پہ ریلیف مل جاتا ہے، وہ اس کو ریلیف ملا ہے، اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوا، وہ ٹریٹمنٹ نہیں ہے، وہ ریلیف ہے۔ طب یونانی کے اندر جب ایک مولج جو ہوتا ہے، ایک طبیب جو ہوتا ہے، مریض کی تشخیص کرتا ہے تو وہ یہ چیز دیکھتا ہے کہ یہ درد جو اس کے سر میں ہو رہا ہے یا مائیگرین کا اس کو درد ہے، یہ اس کی وجہ کیا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے، آیا اس کی گٹ ہیلتھ متاثر ہے، اس کا سٹمک متاثر ہے، اس کو کوئی اور پرابلم ہے، باڈی میں انفلمیشن ہے، یہ چیزوں کو لوگ اگنور کر دیتے ہیں۔ لہذا طب یونانی جو ہے بہت زبردست علاج ہے۔